إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. سب طرح کی تعریف، حمد و ثنا، بڑھائی اور کبریائی، تکبر اور جلال اللہ ہی کے لیے ہے جو ساری کائنات کا مالک ہے. وہی ہے جو ساری دنیا کے نظام کو چلا رہا ہے. اس کائنات کے نظام کو چلانے میں اس کا کوئی پارٹنر اور شریک نہیں ہے. درود و سلام ہو اللہ کے بھیجے ہوئے تمام نبیوں پر، خاص کر کے آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کے بابرکت گھرانے پر، اور ان لوگوں پر بھی جو آپ کا کہا مانتے رہیں، آپ کی پیروی کرتے رہیں. حمد و صلوات کے بعد سامعین کرام، سورہ بقرہ کی میں نے ایک آیت تلاوت کی جس میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان کا مہینہ تو وہ مبارک مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا. رمضان کے مہینے کو جو افضلیت حاصل ہے وہ قرآن مجید کے نازل ہونے کی وجہ سے بھی افضلیت حاصل ہے. قرآن مجید سامعین کرام سب سے افضل کتاب ہے اور وہ راستہ دکھاتا ہے جو سب سے سیدھی راہ ہے. قرآن مجید کے حساب سے عمل کرنے والا کبھی بھی گمراہ نہیں ہو سکتا. قرآن مجید کے حساب سے اپنے اخلاق سنوارنے والا، اپنی عادتیں سنوارنے والا کبھی بھی غلط نہیں ہو سکتا. سامعین کرام، آج کے خطبے میں قرآن مجید کے حوالے سے ہی تھوڑی بہت گفتگو میں کروں گا. قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس، کہ رمضان کا مہینہ تو وہ مبارک مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا. اور قرآن میں ہے کیا؟ ہدی للناس، کہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے. وبینات من الہدی والفرقان، اور اس میں صحیح اور غلط کو پہچاننے کی صلاحیت ہے کہ یہ سیدھا اور سچا راستہ اور غلط راستہ ایک طرف کر دیتا ہے بالکل. سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالی نے اس قرآن مجید کو نازل کیا تو اس کا مقصد نازل کرنے کا جو ہے وہ یہی ہے کہ لوگ اسے پڑھیں اور اس پر عمل کریں اور راہ راست پائیں. جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین. سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالی نے کہا قد جاءتکم یا ایھا الناس، کہ اے لوگو، قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے تمہاری جانب یہ قرآن نازل کر دیا گیا. شفاء لما فی الصدور، کہ تمہارے دلوں میں جو روگ ہے، جو بیماری ہے، تمہارے جو عقیدے خراب ہیں، تمہارے جو اخلاق خراب ہیں، تمہارے اندر جو حسد اور کینہ اور بری عادتیں بھری پڑی ہیں، شفاء لما فی الصدور، جو تمہارے دلوں میں روگ ہیں ان کے لیے ان میں بہت بڑی شفا ہے. کس میں ہے شفا؟ قرآن مجید میں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن مجید شفا بھی ہے. وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین، اور ہدایت ہے اور رحمت ہے کس کے لیے؟ مومنین کے لیے، جو لوگ ایمان لائے ہیں، جنہوں نے اس بات کا اقرار کیا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. ان کے جو دلوں میں روگ ہیں ان کے لیے شفا بھی ہے اور رحمت بھی ہے یہ قرآن مجید، اور ہدایت بھی ہے.
سامعین کرام، یہی وہ واحد کتاب ہے۔ یوں تو اللہ تبارک و تعالی نے آسمانی کتابیں بہت سی نازل کی ہیں، 4 بڑی بڑی کتابیں بھی ہیں، اور اس سے پہلے صحیفے بھی تھے، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کی کسی کی بھی حفاظت کی ذمہ داری نہیں لی تھی؟ سب کتابوں میں ان میں رد و بدل ہو گیا، خلط ملط ہو گیا، لوگوں نے اپنی طرف سے ان میں نئی نئی باتیں گھڑ لیں، لیکن قرآن مجید محفوظ کتاب ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری خود لی ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالی نے کہا کہ ہم نے ہی اس قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ ایک اور جگہ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب روح الامین یعنی جبرائیل علیہ السلام آ کر کے آپ کو وحی سناتے تھے تو آپ جلدی سے پڑھتے تھے اسے وحی کو، تو اللہ تبارک و تعالی نے کہا اللہ کے رسول آپ اسے پڑھنے میں جلدی نہ کریں، بلکہ اسے جو ہے یاد کرانا ہماری ذمہ داری ہے، اسے آپ کو یاد کرانا ہماری ذمہ داری ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس کی ذمہ داری لی ہے، اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جو قرآن مجید جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی اسے یاد کرتے تھے، اور جو صحابہ کرام تھے آپ جب پڑھتے تھے وہ بھی یاد کرتے تھے، اور آپ کے کاتب تھے لکھنے والے وہ بھی اس قرآن مجید کو لکھ لیا کرتے تھے۔ تو قرآن مجید جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہی لکھا جا چکا ہے، لیکن وہ الگ الگ فارم میں تھا، الگ الگ ٹکڑوں میں تھا، تھوڑا الگ لکھا ہوا ہے، تھوڑا الگ۔ جیسے آج کے دور میں ہم پورا قرآن مجید ایک جگہ ایک نسخے میں دیکھ رہے ہیں، ایسا نہیں تھا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اسے جو ہے جمع کرایا گیا، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اس کے نسخے جو ہیں اسلامی مملکت میں الگ الگ جگہ رکھوا دیے گئے۔ آج بھی وہ نسخے جو ہیں دنیا کی لائبریریوں میں موجود ہیں۔ ایسی کتاب ہے قرآن مجید کہ آپ اگر مشرق سے ایک صحیفہ ایک نسخہ اٹھائیں قرآن مجید کا، اور مغرب سے ایک نسخہ اٹھائیں اور دونوں کو ملا کر کے دیکھیں تو اس میں کوئی رد و بدل نہیں مل سکتا، اس کے زبر زیر میں بھی کوئی رد و بدل نہیں ہو سکتا۔ آپ جانتے ہیں کہ ایسا کیوں ہے؟ ایسا یوں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں کئی جگہ ارشاد فرمایا کہ ہم نے اسے نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم میں سب سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ جب یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو اس کا جذبہ عام مسلمانوں میں، عام نوجوانوں میں جو مسلمان ہیں ان میں اسے حفظ کرنے کا جذبہ اتنا زیادہ ہے کہ جن کا بچہ یا جن کے گھر میں کوئی حفظ کرا ہوا ہوتا ہے وہ لوگ اپنے آپ کو بہت خوش نصیب سمجھتے ہیں، بہت خوش نصیب سمجھتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے جو اس کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے وہ خود مسلمانوں ہی کے ذریعے اس کی حفاظت ہو رہی ہے۔ سامعین کرام، قرآن مجید جس کی اتنی بڑی وضاحت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کچھ لوگ تھے، جب وہاں پر مسلمان گئے تو انہوں نے کوئی خاص ان کی خبرگیری یا ان کی دیکھ بھال نہیں کی، تو ان کا جو ایک وہ تھا، اس میں قبیلے کا بڑا جو ہوتا ہے بادشاہ یا جو بھی تھا ان میں، اس کو بچھو نے کاٹ لیا۔ جب بچھو نے اس کو کاٹ لیا تو اس نے کئی سارے اس کے علاج کیے، کچھ ہوتے ہوں گے، لیکن اس سے کوئی اسے نفع نہیں پہنچا۔ تو وہ مسلمانوں کے پاس آئے کہ ہمارے بادشاہ کو، ہمارا جو قبیلے کا ہیڈ ہے اس کو بچھو نے کاٹ لیا ہے۔ تو ایک صحابی تھے، انہوں نے کہا کہ میرے پاس ہے اس کا علاج۔ وہ صحابی گئے، انہوں نے سورۃ الفاتحہ پڑھی اور دم کر دیا اور اس جگہ پر تھوک دیا۔ اللہ تعالیٰ کو شفا دینی تھی، اسے شفا مل گئی، لیکن طے انہوں نے یہ کیا تھا کہ چونکہ آپ لوگوں نے جب مسلمان آپ میں آئے تھے تو آپ نے ان کی خدمت نہیں کی تھی، اٹھا دو ڈنڈا اٹھا دو، آپ نے مسلمانوں کے ساتھ میں اچھا ویوہار نہیں کیا تھا، اچھا برتاؤ نہیں کیا تھا، تو ہم بھی اس کے بدلے میں آپ سے کچھ لیں گے۔
تو ان میں طے یہ پایا کہ ہم جو ہے کچھ بکریاں جو ہمارے پاس ہیں یہ آپ کو دے دیں گے۔ تو جب اس کا علاج ہو گیا اور اسے شفا مل گئی، نفع اسے پہنچ گیا، تو کچھ بکریاں انہیں ملیں، تو کچھ صحابہ نے کہا کہ ان بکریوں کو ہم تم آپس میں بانٹ لیتے ہیں۔ تو وہ جو صحابہ تھے جنہوں نے دم کیا تھا سورۃ الفاتحہ پڑھ کر، انہوں نے کہا نہیں، جب تک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس بات کا ذکر نہ کر دوں، جب تک یہ بکریاں نہیں بٹیں گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، انہوں نے پورا واقعہ بتایا کہ ایسا ایسا واقعہ تھا، اس قبیلے کے ہیڈ کو بچھو نے کاٹ لیا تھا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم نے صحیح کیا، اور ان بکریوں میں سے میرا بھی حصہ نکال لینا، چونکہ انہوں نے بھی مسلمانوں کی خاطر تباہ نہیں کی تھی اور غلط برتاؤ کیا تھا، اس لیے یہ سب کچھ ہوا۔ سامعین کرام، قرآن مجید جس کی اتنی بڑی فضیلت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے اور خود قرآن مجید میں، تو کیا آپ جانتے ہیں کہ اس کی اتنی بڑی فضیلت کیوں ہے؟ یوں ہے کہ یہ لوگوں کے لیے ہدایت بخش کتاب ہے، لوگوں کے جو دلوں میں روگ ہیں ان کے لیے، ان میں جو مرض ہے دلوں میں، انہیں دور کرنے کی کتاب ہے۔ کوئی بھی شخص دنیا میں قرآن مجید کے حساب سے اپنے اخلاق کر لے، اپنے عقیدے کر لے، اپنے معاملات کر لے، تو وہ ہدایت پا جائے گا۔ لیکن اپنے اخلاق، اپنے اعمال اور اپنے کردار قرآن مجید کے حساب سے کرے گا کیسے؟ کرے گا ایسے کہ قرآن مجید جو ہے وہ عربی میں کتاب ہے، عربی میں کتاب ہے، عربی بھاشا میں ہے، اور آپ اور ہم اور ادھر کے لوگ جو جاننے والے ہیں وہ اردو یا ہندی وغیرہ جو ملاوٹ بھاشا ہے اس کے جاننے والے ہیں۔ تو کیا قرآن مجید خالی پڑھنے سے شفا مل جائے گی؟ جہاں جہاں بھی قرآن مجید کو پڑھنے کا ذکر آیا، اس کے ساتھ میں اس پر عمل کرنے کا بھی ذکر آیا۔ تو جب تک ہم قرآن مجید سمجھ کر نہیں پڑھیں گے، جب تک ہمارے وہ سمجھ میں ہی نہیں آئے گا، تب تک تو ایسا ہے جیسے کوئی بچہ طالب علم پڑھنے والا اسکول جاتا رہے اور اس کی اٹینڈنس روزانہ لگتی رہے، روز حاضری لگتی رہے اسکول میں، اور وہ کتابیں پڑھے نہیں، کیا وہ پاس ہو جائے گا؟ کبھی پاس نہیں ہو سکتا۔ مقصد جو ہے قرآن مجید کا، قرآن مجید کو جو نازل کیا گیا ہے وہ اس لیے کیا گیا ہے کہ لوگ اسے اپنا دستور حیات بنا لیں۔ زندگی گزارنے کا طریقہ، کس طریقے سے زندگی ہمیں گزارنی ہے، وہ جب تک نہیں بنائیں گے اسے، جب تک کامیابی ملنے والی نہیں ہے۔ اور وہ جبھی بنا سکتے ہیں جب اسے سمجھ کر پڑھیں گے۔